لے آئیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاهدوا في الله حق الجهاد۔ صلوات۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، بزرگان دین، جوانان ملت، مومنین و مومنات، بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اپنی شرعی حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار آپ کی حاجات کو قبول فرمائے۔ جن احباب نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ۔ اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجلس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے یا فرمان معصوم پڑھا جائے، اس لیے کہ مذہب ہے شیعہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا معصوم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات کی جائے تو وہ اس کی اپنی بات ہو سکتی ہے،
نہ وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں شاعری پر بہت زور ہے، وہ شاعر کا اپنا تخیل ہے، وہ کوئی مستند بات نہیں ہے، وہ شاعر کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے دائرہ میں ہو تو قابل قبول ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شعر یا وہ ربائی یا وہ تخمس قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو وہ قابل قبول ہے، اس کا مذہب شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اب ہمارے مذہب میں اتنی بدعات ڈال دی گئی ہیں کہ ہر بندہ کہنے لگا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو کون ہے کہ یہ تیرا عقیدہ ہے؟ عقیدہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، معصوم کے فرمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرا عقیدہ ہے جی، یہ میرا عقیدہ ہے، اگر ایسے ہی عقائد بن گئے تو پھر پتہ نہیں کتنے مذہب بنیں گے۔ مذہب شیعہ کا تعلق، میں پھر بات دہرا رہا ہوں، قرآن اور معصوم کے فرمان کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ میں نے فضائل کی مجلسیں پڑھ لی ہیں اور آپ کو دیکھ بھی لیا ہے۔ آج جی چاہتا ہے کہ اس سے تھوڑا ہٹ کر گفتگو کی جائے، اور ضرورت بھی ہے، یقیناً ان باتوں کی ضرورت ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کی علماء نے بہت ساری اقسام پیش کی ہیں، بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں۔ میں زیادہ اقسام میں نہیں جاؤں گا، مگر چند ایک قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک جہاد ہے بالعمل، جہاد بالعمل یعنی عمل کے ساتھ جہاد کرنا۔ ایک ہے جہاد بالعلم، توجہ ہے، علم کے ساتھ جہاد کرنا، عمل کے ساتھ جہاد کرنا۔ ایک جہاد ہے بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ ایک ہے جہاد النفس، یہ جو ہے خواہشات نفسانی جو ہوتی ہیں، جنہوں نے ہمیں اتنا برباد کر رکھا ہے۔ اس کی میں تشریح کرتا ہوں، میں آپ کے صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے آج میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ جہاد بالنفس۔ پانچویں قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بالقتال، جو میدان میں جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد بالعلم یعنی علم کے ذریعے جہاد کرو، اور یہ جہاد مسلسل رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اگر آپ کو اللہ نے اس منصب تک پہنچایا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ٹائٹل لگنے لگ گیا ہے کہ علامہ صاحب ہیں۔ علامہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں تاریخ میں 2-3 علامے گزرے ہیں۔ آج تو اینٹ کو آپ اٹھائیں تو نیچے علامہ نکل آتا ہے،
اور وہ علامہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ الامان والحفیظ میں اس طرف نہیں چلتا. تو ایک جہاد ہے بالعلم، جب آپ کے پاس علم آیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے، اور یہ مسلسل طاقت کے ساتھ، یعنی وہ جو علمی اس کی طاقت ہے، جو علمی اس کی پاور ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہے، اپنی ملت کا دفاع کرنا ہے، اپنی رسومات مذہب کا دفاع کرنا ہے، لیکن علمی دائرہ میں رہتے ہوئے. یعنی آپ نے کسی بھی چیز پر بات کرنی ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونا چاہیے. آج یہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، علم اتنا ترقی کر گیا ہے کہ کافر آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں اور مسلمان ابھی آذان پر لڑ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دوست بنیں، لیکن ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں. یہ جگہ یہ اہل علم کے لیے ہے. میں ابھی وہاں بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، اصل میں ہمارا ممبر جو ہے وہ یرغمال ہو گیا ہے. ہمیں آج باتیں کڑوی کرنی ہیں. وہ جب آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کڑوی گھٹی دیتا ہے، ہوتی کڑوی ہے، لینے میں تھوڑا بندہ جو ہے وہ، لیکن جب اس کا اثر ہوتا ہے تو کہتا ہے بات تو بڑی کام کی ہے. تو آج وہ آپ کو گھٹی دینی ہے. ویسے تو آپ کا مزاج یہی ہے، اسی لیے میں نے بھی چاہا کہ آج تھوڑا آپ کے مزاج میں تڑکا لگاؤں. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا ممبر یرغمال ہو گیا ہے. یہاں پر اہل علم کو آنا چاہیے تھا. آپ ایک امام جماعت لاتے ہیں اور اس کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ توضیح المسائل کو پہلا صفحہ ہی دیکھ لیں تو کم از کم 12 شرائط ہیں کہ جس کو آپ نے مصلی پر کھڑا کرنا ہے. اور اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ 5 10 15 20 100 اتنے ہی ہوں گے نا. تو اس کا تو آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور جس کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہو، سینکڑوں کی تعداد ہو، کبھی اس کے بارے میں دیکھا ہے کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ کبھی سند پوچھی ہے؟ کبھی تعارف کیا ہے؟ جہاں سے اٹھتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بیان کرتا جاتا ہے، ریٹ بڑھتا جاتا ہے، آپ واہ واہ کرتے جاتے ہیں. اس میں تینوں مسئول ہیں. 3 اشخاص اس میں جواب دہ ہیں. ایک بانی مجلس کہ جو مجلس کروا رہا ہے وہ بھی جواب دہ ہے. دوسرا جو ممبر پر آیا ہے وہ بھی جواب دہ ہے. اس لیے کہ اب میرے سامنے آپ 50 بیٹھے ہیں یا 100 بیٹھے ہیں، اگر ایک منٹ آپ کا لیا جائے تو کتنے منٹ بنیں گے؟ 100 منٹ. میں 1 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن وہ آپ کا 100 منٹ میں نے لے لیا ہے، اور اس 100 منٹ کے اندر کام کی ایک بات بھی نہ ہو تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ کے سامنے اتنا مجمع بیٹھا تھا
اور اتنا آپ نے ان کا ٹائم ویسٹ کیا، تو اہل منبر سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ کو میں نے عقل دی تھی، آپ کو میں نے مال دیا تھا، آپ کو میں نے عزت دی تھی، اور آپ نے ایسے بندے کو بیٹھ کر سنا کہ جس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، اور کہانیاں سناتے سناتے صلوات بھیجے محمد۔ پہلا جہاد، جہاد بالعلم۔ ہر شیعہ کو چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ لگاؤ رکھے۔ میں اپنے خطبات جمعہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر روز، ہمیں تو اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز صبح قرآن کی 50 آیتیں پڑھے۔ صرف پڑھے نہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھے، اور ٹائم مل جائے تو اس کی تفسیر میں بھی جائے۔ تو میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ 50 پڑھیں، 5 پڑھ لیں، نہیں ٹائم، کام پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، ایک آیت روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کا ثواب کتنا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ 30 دن آپ نے کتنی آیتیں پڑھ لی؟ 30 ترجمہ کے ساتھ، تو آپ 30 آیتوں کے عالم بن گئے۔ یہ فقط علماء کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ جی ہر چیز اگر کوئی سوال کر رہے، اچھا جی میں عالم دین سے پوچھ کر بتاتا ہوں، یعنی اپنے پاس بھی تو کوئی نالج ہونا چاہیے نا۔ آپ کا بھی تو کوئی فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ساری زندگی مجالس سنتا رہے اور علم نام کی اس کے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو، کیا اس مجلس کا فائدہ ہے؟ ساری زندگی شجاعت امیر المومنین سنتا رہے اور ہو بزدل، جب میدان میں جائیں تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کا امام وہ ہے کہ جب اس نے میدان میں قدم رکھا ہے اور تو بھاگے ہیں، مگر علی نے ایسا جہاد کیا کہ ملائکہ نے بھی قصیدے پڑھے ہیں۔ تو ایک قسم ہو گئی جہاد بالعلم۔ اچھا، دوسری قسم جہاد بالعمل۔ اس کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، گفتگو کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ باتیں تو بڑی آتی ہیں مگر نامہ اعمال جو ہے وہ خالی ہے۔ عمل کریں مگر معرفت کے ساتھ۔ فرشتہ گزرا نا، آپ کی خاموشی کو دیکھ کر ایک بات فرشتہ گزرا، دیکھا کہ اللہ کا بندہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت۔ گیا بارگاہ پروردگار میں، کہا خدایا اتنا تیرا نیک بندہ کہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے سوائے تیری عبادت کے، لیکن جب اس کا نامہ اعمال دیکھا ہے تو خالی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، جاؤ اس کے پاس بیٹھو اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اب فرشتہ آیا، اس کے پاس بیٹھا، 2 رکعت اس نے سلام پھیرا، اس نے کہا سلام، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا، آگے بڑھا سلام کر، اس نے پھر کہا اللہ اکبر، یعنی نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی
تھوڑا ٹائم دے. اچھا جلدی جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ نے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, کب سے کر رہا ہوں, اور اس انتظار میں ہوں کہ میرا اللہ گدھے پر بیٹھ کر آئے اور میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے اور اس کا گدھا جو ہے یہ گھاس چرنے لگ جائے. تو فرشتے کو پتہ تو چل گیا. جب اس کو معرفت الہی نہیں ہے, معرفت الہی نہیں ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں, تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں اول دین معرفتو, دین کی پہلی بات معرفت پروردگار ہے. اور اگر کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں, تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جہاد کی پہلی قسم جہاد بالعلم, اور دوسری قسم جہاد بالعمل. عمل سے زندگی بنتی ہے. نہیں, اگلی بات میں نہیں کہوں گا, میرا اس سے تھوڑا اختلاف ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. ہمیں کردار کی ضرورت ہے, کردار سازی کرو. یہ جو جوان بچے ہیں نا, ان کو کردار کی طرف لاؤ, عمل کی طرف لاؤ. پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں, میرا کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے. یعنی تیرا کردار اتنا بلند ہو کہ تیرا کردار دیکھ کر دیکھنے والا کہے کہ یہ جعفری ہے, یہ علی کا شیعہ ہے. ہر جگہ ہم اپنا تعارف کراتے رہے. نہیں میرے بھائی, عمل کی دولت میں آنا ہوگا, عمل کی دنیا میں آنا ہوگا. عمل کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہاں پوچھا جائے گا. امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب, لوگوں کے لیے مشکل ترین جہاد جو ہے وہ گناہوں کا ترک کرنا ہے. میں عمل کی بات کر رہا ہوں. امام جعفر صادق جن کے نام سے آپ کا تعارف ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے مشکل کیا ہے؟ گناہ کا ترک کرنا. واقعاً ہاں یہ کام مشکل ہے نا. پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا, صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. یا رسول اللہ, چاہتا تو ہوں گناہ نہ کروں لیکن ہو جاتا ہے, کوئی حل بتائیے. فرمایا آسان سا حل ہے, ایک بات, اور تو اس گناہ سے باز آ جائے گا. بہت خوش ہوا کہ نسخہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, فقط ایک کام کرنا ہے اور اتنے بڑے گناہان کبیرہ سے بچ جاؤں. ہاں یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا کہ ہر روز تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے اور جو بات پوچھی جائے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا. آپ کام سے آتا تھا, بارگاہ حضور میں جانا ہے. جب یہ نفس اس کو مجبور کرتا تھا, وہ غلط کام جو کر رہا تھا
وہ حرام جو کر رہا تھا جب اس کی طرف متوجہ ہوتا وعدہ یاد آ جاتا تھا کہ رسول اللہ نے وعدہ لیا ہے جب بارگاہ رسول میں جاؤں گا، رسول نے سوال کر لیا، جھوٹ تو بولنا نہیں، تو وہ گناہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی اللہ سے وعدہ کریں، رسول اللہ سے وعدہ کریں، اہل بیت سے وعدہ کریں کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر کہ ہم نماز کا بھی ترک ہے، تھک تو نہیں گئے؟ ہوں کرتی ہوں۔ مولانا نے آنا ہے تو میں نے ممبر چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے نصیب کی بات ہے، جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں میاں والی گیا پڑھنے پہلی بار، اور پونا 2 گھنٹے ہو گئے مجھے، اور میں مڑ مڑ کر دیکھتا پڑھے جاؤ، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے آج بھی پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ؟ ہاں ڈراوی نہ دے کیڑی شاید بھائی مولانا اسد نہیں، تسی گھبرا گئے ہو نا، بات یہ ہے کہ آپ گھبرا گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہوں کریں نا، مجھے پتا ہو کہ آپ بیدار ہیں، اور میں پڑھتا جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ تو امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ اشد الناس اجتہادا، سب سے مشکل ترین لوگوں کے لیے جہاد کیا ہے؟ من ترک الذنوب، گناہوں کا ترک کرنا۔ اور ہماری کوئی ایسی محفل ہوتی ہی نہیں ہے، اس وقت تک لذت آتی نہیں ہے کہ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں، مزہ ہی نہیں آتا۔ غالباً میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، شاید رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا ہو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، لوگوں اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ علی کا ذکر ہوتا رہے گا، غیبت سے معافی، غیبت سے دوری، تو لہذا ہماری یہ جتنی مجالس ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی کہ جس میں ذکر علی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن ذکر علی سے خالی ہے، نہ رسول اللہ کی احادیث ذکر علی سے خالی ہیں۔ مجلس حسین ہو اور حسین کے بابا کا ذکر نہ ہو، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو کوشش کیا کریں جب اکٹھے ہوں، آپس میں بیٹھیں تو علی علی کیا کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ بولیے بھائی، مجلسوں کا یہی فائدہ ہے نا، یہ درس و تدریس ہی ہے نا۔ جہاد بالعلم، یاد کریں، جوانوں سے بات کر، بزرگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ جہاد بالعلم۔ ابھی میں اس قسم پہ آنا ہے جہاں آپ نے گھبرا بھی جانا ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ جہاد بالعمل۔ تیسری قسم ہے جہاد بالمال۔ ہون منڈی سٹی ہے نا، جہاد بالمال
کے ساتھ جہاد کرو. اللہ نے تجھے صاحب استطاعت بنایا ہے, اللہ نے تجھے مال دیا ہے, تو اس مال کو دین پر خرچ کرو, اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے خرچ کرو. فضول خرچی کے لیے مال نہیں دیا گیا. یہ جو اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے اس کا حساب ہوگا. مولا علی علیہ السلام, چلے ایک بات آگے ذہن میں کرتے چلو, صلوات بھیجے محمد وآلہ. مولا کائنات فرماتا ما آصف لہذہ الدنیا فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. لوگوں میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں جس کے حلال میں حساب ہے, حرام میں عقاب ہے ہی ہے, جس کے حلال میں بھی حساب ہے. اس دنیا کی میں کیا تعریف کروں جس دنیا کو ہم نے اتنا حسین سمجھ رکھا ہے, اس طرح گلے کے ساتھ لگا رکھا ہے کہ میرے پاس نہ نماز کا وقت ہے, نہ اولاد کے لیے کوئی ٹائم ہے, نہ مذہب کے لیے کوئی میرے پاس ٹائم ہے, بس مال مال مال. اور مال جتنا زیادہ ہوگا نا, ہاں حساب اتنا زیادہ ہوگا. اس چیز کا خیال کر. مولا کائنات فرماتے ہیں حاسب نفسک قبل ان تحاسب غیرک, اپنا حساب خود کر لے قبل اس کے کہ تیرا حساب لیا جائے. کتنی اچھی بات ہے. جب بندہ بستر موت پہ جاتا ہے نا سارے دن کا تھکا ہوا, تو اسے تھوڑا سا اپنا حساب کرنا چاہیے. آج میں نے کون کون سا کام کیا ہے, کون کون سا اچھا کام ہے اور کون سا اچھا کام ہے نہیں ہے, اور جو اچھا نہیں ہے اسے دور کرتا چلا جائے, اور جو اچھا ہے اسے اپناتا چلا جائے. ایک دن ایسا صاف اور شفاف نگینہ بن جائے گا, علی کہیں گے یہ میرا ہے. علی کو ان کی ضرورت ہے کہ جو عمل کے ساتھ قائم ہے. فقط زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں, تیرا عمل بتائے کہ تو علی کا شیعہ ہے. تو کوشش کریں جہاد بالعلم, جن کے پاس علم ہے وہ علم کے ساتھ جہاد کریں, اور جہاد بالعمل تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اور جہاد بالمال, جن کے پاس جو مال ہے انہیں چاہیں کہ وہ مدارس دینیہ قائم کریں, جن کی اشد ضرورت ہے, خاص طور پر بچیوں کے مدارس. بچوں کے مدارس تقریباً, کوئی مولوی میرے نہ جھگڑ نہ پاوے, تقریباً فیل ہو گئے ہیں. بچوں کے مدارس تقریباً فیل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ منبر جس کی تھوڑی سی آواز ہے, چند باتیں یاد کی, سور میں آ گیا, عوام نے ہاتھوں میں اٹھا لیا, ایک ایک مجلس کا 2-2 لاکھ اس کی جیب میں تھمایا. دین کا ستیہ ناس. اور جو صاحب علم ہے انہیں بلانے کے لیے کوئی تیار نہیں, انہیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بھائی جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی ہیں علم دین حاصل, قال اللہ قال رسول اللہ قال امیر المومنین, ساری زندگی اس میں صرف کر دی, اس کو سننے کے لیے ہمارا معاشرہ تیار ہی نہیں ہے. اور جس نے مدرسے کو دیکھا نہیں یا سٹیمپ لگوانے کے لیے 1-2 سال گیا ہے, آواز اچھی ہے آئے, اور مجمع کو لیا اور پیسہ جیب میں ڈالا. نہیں, یہ
اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب کمزور ہوتا چلا جائے. جب جس مذہب میں اہل علم نہیں ہوں گے، آپ خود پھر بتائیں، اگر ایک گھرانہ ہے نا، ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے، اگر اس میں باپ صاحب علم نہیں یا ماں صاحب علم نہیں تو ان بچوں کو بھی دیکھ لیں، اور وہ فیملی کہ جس میں باپ بھی صاحب علم ہے، ماں بھی صاحب علم ہے، ان کے بچوں کو بھی دیکھ لیں، فرق واضح ہو جائے گا. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مدارس دینیہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے، وہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پوچھ لے کہ اللہ کے بارے میں تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو جو کہہ رہا ہے خدا ایک ہے، کوئی غیر مسلم سوال کر لیتا ہے، کوئی کافر سوال کر لیتا ہے کہ تو جو کہتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تیرا خدا ہے؟ اور میرے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو، کم از کم 2 دلیلیں ہونی چاہیے. ایک عقلی دلیل ہو، ایک نقلی دلیل ہو، یعنی ایک قرآن و سنت سے دلیل ہو اور ایک عقلی دلیل. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. تو کتنی قسمیں ہو گئی جہاد کی؟ یار اچھا بولو. 3. پہلی قسم جہاد بالعلم، ماشاءاللہ. دوسری قسم جہاد بالعمل. تیسری قسم جہاد بالمال. اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ تیرا امام فرماتا ہے کہ یہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کہاں صرف کیا؟ اچھا یہ بھی پوچھا جائے گا من این کسبت، یہ مال تو نے حاصل کہاں سے کیا ہے؟ ہمارے ہاں انگلینڈ میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ ہم لوگ جو ادھر پیسہ بھیجتے ہیں نا، اگر ہونا ادھر ادھر کا تو مسئلہ بن جاتا ہے. اور اگر کسی نے آپ سے کر لیا فراڈ ڈبل شاہ والا، یہ خبریں اتھے بھی پہنچتی ہیں، اتھے ہی نہیں اتھے بھی پہنچتی ہیں، وہاں یہ کام ہو رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ نہیں بھائی دیں گا اور میں آپ کو ڈبل کر کے، اور وہ جب لے لیتا ہے تو پھر دیتا. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. مسلمان اس کام میں بڑا شاطر ہے، حلال کا کمانا مشکل سمجھتا ہے، حرام کمانا بڑا آسان سمجھتا ہے. آج کل تو یہ جو بیچارے سیلاب زدگان کے لیے جو مدد امداد جا رہی ہے، دن دہاڑے لوٹا جا رہا ہے، وہ ان تک پہنچ ہی نہیں رہا. کچھ پہنچانے والے کھا جاتے ہیں ہاں، اور کچھ راستے میں انتظار میں ہوتے ہیں، اور کچھ حفاظت والے جو ہیں وہ ساتھ. صلوات بھیجے محمد. العاقل یکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا، تو اتنی بات ہی بڑی ہے. تو جہاد بالمال ہو گیا. چوتھی قسم جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. یہ اکبر جہاد ہے. گئے تھے نا 5ویں قسم جہاد بالقتال، یہ میدان میں لڑنا یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑنا، یہ جہاد ہے، جہاد بالقتال ہے. گئے تھے اصحابہ رسول جہاد پر، اسی جہاد پر جو قتل و قتال والا جہاد ہے. آئے تھے لڑ کر، جب پیغمبر کی خدمت میں آئے بڑے خوش، یا رسول اللہ ہم بہت بڑا جہاد کر کے آئے ہیں،
فرمایا جہاد کر کے ہے ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ جہاد اکبر ہے یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہو سکتا ہے کہ جہاں ہمارے اتنے شہید ہو گئے، اتنے ہمارے قتل ہو گئے، اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، بڑی نیند آتی ہے میٹھی، آپ دیکھیں ہاسپٹلوں میں جائیں، وہ مریض کے جو ساری رات نہیں سویا، اذان کے وقت سے بھی نیند آ جائے گی۔ یہ بڑی تھپکی دیندے، بڑی پولی پولی تھپکی دیندہ ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، تھوڑا اور سو لے، سارا دن تو نے کام کرنا ہے۔ بندہ پھر سو جاتا ہے، اگر اٹھ جائے تو پھر دلاسا دیتا ابھی ٹائم ہے، تھوڑا اور سو لے، وہ اسی دلاسے میں کام تمام ہو جاتا ہے، پھر تھوک کے چلا جاتا ہے، اور ہم وہیں سوئے کے۔ یہ جہاد میں نفس ہے، بستر گرم ہو، سردیوں کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، تھپکی تو دے گا نا، اور نماز ہے۔ چلیے آپ کی خاموشی کو دیکھ کر ایک بات عرض کر دوں۔ ایک دن مولانا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ، تو فرما رہے تھے کہ اگر بندہ 40 دن تک نماز تہجد پڑھے، اس کے فوائد بیان کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے تو چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ کیا؟ چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ مجلس میں کوئی مجھ جیسا کالے رنگ کا بیٹھا ہوا تھا، اور تو کوئی مولانا کی بات پسند آئی یا نہ آئی، کہا یہ بڑی کام کی بات کی ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اس وقت نہ بجلی تھی نہ شیشے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا، بڑا خوش ہوا۔ چلے نماز تہجد پڑھتے ہیں، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ اٹھا، وضو کیا، نماز تہجد، 1 دن 2 دن 4 دن، جب مسلسل 4 دن ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا، نماز تہجد پڑھی، 5ویں دن اٹھا نا، کہتا یار پانی بڑا ٹھنڈا، آج تیمم ہی کر لیتے ہیں۔ پتہ ہے نا ساڈے گھراں چو چولہے ہوندے تو مائیاں جڑیاں روٹیاں لا کے توا الٹا رکھ دے دیاں، بجلی تو تھی نہیں۔ اٹھا بیچارہ، اس نے کہا یہی تیمم کر لے، قریب ہی تھا، دونوں ہاتھ مارے، تیمم سجایا۔ اب جب تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، بیوی نہ دا کرما لیا، آج 5واں دن ہے، نماز تہجد پڑھ رہے ہاں، 10 میرے چہرے تے کوئی نور آیا، شیشہ تے تھا نہیں نا۔ وہ آدھی بھاگاں لیا، اگر تے نور کالا ہی ہوندہ تے گھاٹاں چاڑ کے آئے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت۔ میں وہ بات نہیں کر رہا جی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے واجبات کو سمجھیں، اپنے واجبات کو ادا کریں۔ اللہ نے یہ تجھے صحت دی ہے، اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے تجھے علم دیا ہے، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، کتنا خرچ کیا ہے تو نے؟ تھوڑا جا بخار دا جھٹکا آوے، میرا ہفتہ لگ گیا ہے نا، میرے کو پوچھو نا کیویں گزری ہے، تھوڑا سا جھٹکا آ جائے تو انسان کیا ہے، تو پھر قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام سے جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اس میں عمل کروں اور کون سی دعا کروں؟ ہمارے ذہن میں تو بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں نا،
سب سے بڑی دعا موت، اولاد۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں اگر لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عظمت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یا رسول اللہ کون سی دعا؟ فرمایا صحت کی دعا مانگو۔ صحت ہے تو جہان ہے، اگر صحت ہی نہیں ہے تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر المسلمین شمرو، اے مسلمانوں اپنی آستینوں کو چڑھا لو، ان الامر جداً، یہ یقینی امر ہے کہ موت برحق ہے، آنی ہے۔ کس سے خطاب فرمایا ہے؟ مسلمانوں سے۔ یا معشر المسلمین، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ سنا دوں پیغمبر کی زبان سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، نواسہ رسول کے اعضاء کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور مسلمان حملہ کر رہے ہیں۔ اگر ناچ گانا ہو کوئی نہیں روکے گا، ڈھول ڈھمکے ہو کوئی نہیں روکے گا، بدماشی ہو کوئی نہیں روکے گا، میرا جسم میری مرضی کے جلوس نکلے کوئی نہیں روکے گا۔ اگر نواسہ رسول کے عزاداری میں جلوس نکالا جائے اس پہ پابندیاں، اس کے لیے قوانین، یہ قوانین کیوں بن رہے ہیں؟ یہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک نہیں، ہم ایک نہیں رہے۔ دشمن کو پتا ہے تو بڑا کمزور ہے۔ جس قوم میں تنظیم نہیں وہ لائق تعظیم نہیں۔ تنظیم بندی کرو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ میرے بچے کی شادی ہے، آئیں گے، جا کر نام لکھوانا ہے نقوی صاحب کو کہ ہم آئے تھے، فوتگی ہو گئی، آئیں گے۔ اگر نقوی صاحب مجلس کرواتے ہیں تو اختلافات شروع۔ یہ جی نقوی صاحب مجلس کروا رہی، ان کی ہے، وہ جانے ان کا کہاں۔ بھائی مجلس حسین ہے یا نقوی کی مجلس ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اب ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ لیڈر بن چکا ہے۔ بھائی اگر ایک گھر کے اندر 2 لیڈر ہوں، چھوٹی سی فیملی، تو اس کو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ قیادت کو دیکھیں، قیادت کی طرف رجوع کریں، تنظیم بندی کریں۔ میرے خیال میں مولانا آ گئے ہیں، صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت۔ تو
پھر بھی صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. پھر بھی بلند آواز سے صلوات. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے. آئیے قبلہ تشریف لائیں. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. منظم کریں اپنے آپ کو. صاحب علم بنائیں اپنے آپ کو. صاحب تقوی بنائیں اپنے آپ کو. جب علم ہوتا ہے، جس قوم کے پاس علم ہے وہ ترقی کرتی ہے. آپ دیکھیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، علم ہے نا، کہاں کے کہاں پہنچ گئے. اور ہم وضو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. نماز یہاں نہیں، یہاں یہاں یہاں. اختلاف پہ اختلاف. ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا ستیہ ناس ہو گیا ہے. اپنے آپ کو منظم کرو، تنظیم بندی کرو. ایک قیادت کے سائے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر. جب ایک ہو جاؤ گے تو پھر کسی کی جرت نہیں. وہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، شاید 5ویں کلاس میں، وہ بابا جان جانے لگے نا تو اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا ایک ایک لکڑی لے آئیں اور کہا کہ بیٹا توڑو. ہر ایک نے ایسے آسانی سے توڑنا شروع کر دیا. کہا ان کو اکٹھا کرو. جب اکٹھا کیا کہو اب توڑو. نہیں نہ ٹوٹی. کہا بس میں نے یہی کہنا تھا. اگر ایسے رہو گے تو پھر تمہارا نقصان کوئی نہیں کر سکے. اگر ایسے بکھر جاؤ گے تو ایک ایک کر کے کچھ لے جاؤ گے. دین بڑی مشکل سے بچا ہے. اس دین پر بڑا خرچ ہوا ہے علی و بطول کی بیٹیوں کا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتنا عظیم دین ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اتنا عظیم دین ہے کہ جس پر حسین نے ہم شکل پیمبر جو ہے قربان کر دیا. اجرکم من اللہ. اسے سمجھیے اس دین کی عظمت کو. کتنا عظیم دین کہ جو مصلی پر بیٹھ کر حسین نے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا. جب چلنے لگے تھے نا علی اکبر، جب امام حسین نے علی اکبر کو ودا کیا نا، کوئی آسان نہیں تھا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذی برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک اذا اشتقنا الی زیارت نبیک فنظرنا الیہ. پروردگار اس قوم اشقیاء پر گواہ رہنا، اب ان کی طرف اس غلام کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. اے میرے اللہ، جب تیری نبی کی زیارت کا شرف ہوتا تھا فنظرنا الیہ، تو اکبر کے چہرہ کی طرف دیکھ لیتا تھا. اتنا عظیم اکبر. قیمتی چیز ہمیشہ جو ہے، قیمتی چیز قربان کی جاتی ہے تب جا کر بات بنتی ہے. کتنا قیمتی تھا دین، حسین نے اکبر کو دے دیا. کتنا عظیم تھا دین، حسین نے عباس جیسا کڑیل جوان بھائی. آزادہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. ذرا چلتے ہیں نا کربلا کے میدان میں، جب
غازی گھوڑے سے اتر چکے تھے، آخری وقت تھا، حسین لاشے پہ پہنچے، عباس کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا، عباس نے سر اٹھا کر زمین پر رکھ دیا، پھر زانو پر رکھا، عباس نے پھر زمین پر رکھا، کہا بھیا میں جانتا ہوں تو نے بڑے مسائل کا سامنا کیا ہے، اب آخری وقت بھائی سے ناراض ہو گئے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے اٹھا رہا ہوں، اب غلام کا سر آقا کی گود میں ہے، مولا سوچ یہ رہا ہوں جب آپ زین سے اتریں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ ہاں زادارو، شاید عباس یہ نہیں جانتے تھے جب حسین کو ضربوں کے ساتھ شہید کیا جائے گا حسین کا سر حسین کی ماں کی گود میں ہوگا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آزادارو، بڑا عظیم دین ہے، بڑی مشکل سے بچا ہے یہ دین، اس دین پر علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی گئی۔ اجرکم من اللہ، میں کہا کرتا ہوں ماں بہنوں سے کبھی بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ جانا، اس پہ علی و بطول کی چادریں خرچ ہوئی ہیں، جو اپنے باپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہو وہ شرابی کے بازار میں اور بابا کے لہجے میں خطبے دیتے ہوئے نظر آئے۔ اجرکم من اللہ، نانا کا دین بچانا تھا نا۔ کتنا مشکل، بس آخری جملہ، کتنا مشکل وقت تھا یزید کے دربار میں، امام الزین العابدین کو کہنا پڑا یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، آج اپنی پھوپھیوں کو اور شرابی سے ہم کلام ہوتے نہ سن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔